حضرات، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے والدین زندہ ہیں، وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں اور ان کو خوش رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے والدین انتقال کر گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی خدمتیں کریں اور اپنے والدین کو مرنے کے بعد بھی ان کی روح کو خوش کر سکیں۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ تو چلو ان کی کھلا کے پلا کے نہلا کے دھلا کے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور ان کے لیے اچھے کام کر کے ان کی خدمت کر سکتے ہیں، دعائیں لے سکتے ہیں۔ لیکن جن کے والدین انتقال فرما گئے ہیں، وہ اپنے والدین کی خدمتیں کس طرح سے کریں، کس طرح سے ان کی روح کو خوش کریں تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو حضرات دیکھیے، جن کے والدین انتقال ہو گئے اور وہ انتقال کر گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کو خوش کر سکیں اور اپنے والدین کی روح کے لیے کچھ ایسا کر سکیں کہ وہ ان کی روح خوش ہو جائے، تو حضرات اپنے والدین کے نام سے کچھ اصال ثواب کریں۔ مثال کے طور پہ کسی کے والد والدہ یا دونوں کا انتقال ہو گیا تو ان کے نام سے آپ قرآن شریف بھی پڑھوا سکتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے اصال ثواب ہے۔ ان کے نام سے مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں، خاص طور سے اسلامی مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، وہ بچے غریب بھی ہوتے ہیں اور ان پہ کتابیں نہیں ہوتی۔ عام طور سے یہ رواج تو آپ نے دیکھا گیا ہے کہ قرآن شریف ہدیہ کرا کے مسجدوں میں اپنے مرحومین کی جانب سے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ جو قرآن پڑھے تلاوت کرے تو مرنے والے کو ثواب ملے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے، آپ بھی میری اس بات کو سن رہے ہوں گے تو اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ مسجد میں اتنے قرآن رکھے ہوئے ہیں کہ چٹا لگا ہوا ہے اور ان کا پڑھنے کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جس کا انتقال ہوا اس نے اپنے ماں باپ کے نام سے، اپنے گھر والے کے نام سے اٹھایا، قرآن شریف مسجد میں رکھ دیا۔ اب قرآن شریف مسجد میں رکھ دیا، وہ پہلے ہی بہت رکھے ہوئے ہیں، انہی کی جگہ نہیں ہے، مزید اور رکھ دیے، تو پھر جو پرانے ہیں تھوڑے سے ان کی بے حرمتیاں ہوتی ہیں، انہیں ادھر ادھر پھینکا جاتا ہے۔ جتنی ضرورت ہے مسجدوں میں قرآن پڑھنے کی اتنا رکھ دیں بس، اس کے بعد قرآن شریف زیادہ نہ رکھ کے، بے حرمتیاں ہوتی ہیں ان کی، ادھر ادھر پھینکا جاتا ہے، ان کو صحیح طریقے سے رکھا نہیں جاتا، صاف صفائی نہیں ہو پاتی ان کی، ان نسخوں کی۔ تو آپ جو ہے اس کو اپنی مسجدوں میں قرآن اتنا رکھیں ضرورت کے مطابق۔ کیا کریں؟ اپنے مرنے والوں کی جانب سے، اپنے مرنے والوں کی طرف سے آپ مدرسے جائیں، جس مدرسے میں بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، خاص طور سے مولویت کی تعلیم، عالمیت کی تعلیم، فضیلت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ اپنے مرنے والوں کے نام سے مدرسے میں وہ کتابیں خریدوا کے رکھ دیں، اور کتاب لے کے 50 روپے سے 50,000 تک کی بھی آپ خرید سکتے ہیں، 5 لاکھ تک کی بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ انہیں آپ کتابیں خرید کے دے دیں، اور یا آپ مدرسوں کو ہی دے دیں کتابیں خرید کے، چونکہ مدرسے میں رہیں گی تو جو بچہ آئے گا وہ اس کتاب کو پڑھے گا۔ تو آپ یا کوئی غریب عالم دین ہے، کتنے عالم دین ایسے ہیں کہ وہ ان کی مالی حالت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ جتنا وہ چاہتے ہیں کتابیں خرید سکیں، ہے نا؟ وہ عالم دین اللہ نے انہیں علم سے نوازا مگر کتابیں نہیں ہیں، غربت کی بنیاد پر نہیں خرید سکتے۔ عالم کے لیے کتاب، اگر آپ ایک عالم دین کو، صحیح جو عالم دین ہے، آپ اگر 10 لاکھ کی کتاب بھی خرید کے دے دیں تب بھی کم ہے یہ بات، یہ اس کے لیے کتاب ہے۔ یہ بات آپ معلوم کرو کسی عالم دین سے جا کر کے، تو کسی غریب عالم دین کو تلاش کریں، اس سے پوچھیں کہ حضرت آپ کو کون سی کتاب چاہیے، آپ کو کس کتاب کی ضرورت ہے، آپ خریدوا کے اپنے والدین کی طرف سے دے دیں، انشاءاللہ اس کا ثواب، جب تک وہ کتابیں رہیں گی، عالم دین جب تک پڑھ کے لوگوں کو مسئلے بتائے گا، آپ کے والدین کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا، آپ کے والدین کی بہترین خدمت ہے، ان کی روح آپ سے خوش ہو جائے گی، آپ کا مولا آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ کام کریں حضرات۔ کچھ عالم دین ایسے ہیں، میں یقین کرنا، میں جو بولتا ہوں کچھ لوگوں کو میری بات اس پر عمل بھی کرتے ہیں میرے بھائی، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میں کسی ایک ٹاپک پہ نہیں بولتا، میں ہر اس چیز کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں جس کی ضرورت ہے۔ کس نے عالم دین ایسے ہیں جو بہترین صلاحیت کے مالک ہیں، بہترین قلم کار ہیں، بہترین کتابیں لکھتے ہیں، لیکن ان پہ اتنا پیسہ نہیں کہ اس کتابوں کو وہ شائع کرا سکیں، ان کتابوں کو وہ چھپوا سکیں۔ اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان علماء کے، ہاں اگر آپ آئیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آئیں، آپ ان علماء کی مدد کریں۔ کتنے میرے پاس فون آتے ہیں، حضرت کوئی آپ کے پاس، آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں، کوئی ایسا بندہ ہو کہ ہم نے فلاں کتاب لکھی ہے مگر اس میں خرچہ 10,000 20,000 روپے آ رہا ہے چھپوانے کا، حضرت ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم نے لکھ دیا، ہمارے پاس علم تھا لیکن چھپوانے کا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، شائع کرنے کا پیسہ نہیں ہے، کسی کے ذریعے وہ شائع کرا دے ہماری کتابیں۔
تو آپ اپنے والدین کے نام سے ان کی کتابیں چھپوا دیں، شائع کرا دیں، جہاں جہاں تک وہ کتاب جائے گی آپ کے والدین کی روح کو، آپ کے مرنے والی کی روح کو ثواب ملتا رہے گا. یہ کام کرائیں آپ. علم میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے علم بڑھے گا، علماء دعائیں دیں گے، مدرسے میں پڑھنے والے بچے دعائیں دیں گے آپ کے لیے. دیکھو عام طور سے مسجد مدرسے میں تو پیسے لگاتے تھے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، مدرسہ بھی بنوائیں، مسجد بھی بنوائیں، لیکن کتابوں پر بھی خاص خیال رکھیں. یہ وہ دکھتی رگ ہے جس پہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، اس پر توجہ نہیں ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے مدرسہ ہم نے بنا لیا بہت بڑا، لیکن مدرسے سے پڑھائی نہیں ہوگی، مدرسے میں کتابوں سے پڑھائی ہوگی. مدرسے میں بلڈنگ تو بہت بڑی ہے، کتاب ایک نہیں ہے. تو میرے بھائی مدرسوں میں کتابوں کا بھی انتظام کرائیں، جائیں جگہ جگہ جائزہ لیں کہ کس مدرسے میں کتاب نہیں ہے، کس عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے وہ شائع کرنا چاہتا ہے، مدد کرے شائع کرانے میں اس کتاب کی. یہ کام ہے. پھر آپ اپنے مرنے والوں کے نام سے مسجد مدرسے بتایا وہ بھی کام کرا سکتے ہیں، بھوکوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، بھوکوں کو کپڑے بھی پہنا سکتے ہیں مرنے والوں کے نام سے. کہیں آپ نل لگوا دیں اپنے مرنے والے کے نام سے، جب تک وہ نل کے لوگ پانی پیئیں گے اس مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ثواب جاریہ ہے. تو یہ کام کریں. اس کے علاوہ کچھ غریب گھروں میں راشن دلا دیا کریں تاکہ وہ کھائیں گے تو دعائیں دیں گے. تو مر جائیں اگر آپ کے والدین، اور پھر اور بتاؤں آپ کو، اس کے بعد بھی ہر نماز کے بعد رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا کیا کریں اپنے والدین کے لیے. یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں. جب دعا کرتے ہیں نا تو اس دعا میں 2 جملے والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے بھی شامل کر لیا کریں. روزانہ فجر کے بعد میں آپ قرآن شریف اگر پڑھیں تو تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا کریں. ہر نماز میں دعائیں مغفرت کر دیا کریں تو ان کی روح خوش ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امی عائشہ سے فرمایا، ایک بوڑھی عورت آئی میرے نبی کے گھر میں، میرے نبی نے فرمایا اس کی مدد کرو، کپڑا دو اسے. میرے نبی نے فرمایا کھانا کھلاؤ. پھر میرے نبی نے فرمایا اسے نقدی دو، پیسہ دو. اس زمانے میں جو بھی درہم و دینار چلتا ہوگا وہ دو. 3 طرح سے مدد کرائی، پیسہ، کھانا، کپڑا. امی عائشہ نے عرض کی آقا یا رسول اللہ یہ اس طرح سے مدد آپ نے کیوں فرمائی؟ کھانا ہی کھلا دیتے، کپڑا ہی دے دیتے، پیسے ہی دے دیتے. نبی نے مسکرا کے فرمایا او عائشہ بات یہ ہے یہ میری پہلی بیوی خدیجہ کی سہیلی ہے. اس وقت امی خدیجہ کا وصال ہو چکا تھا. جب یہ خدیجہ کی ظاہری زندگی میں گھر میں آتی تو خدیجہ ان 3 طرح سے ان کی مدد کرتی، کپڑا دے کے، کھانا دے کے اور پیسہ دے کے. میں نے بھی اسی 3 طرح سے خدیجہ کے وصال کے بعد مدد کرائی ہے تاکہ خدیجہ کی قبر میں تاکہ خدیجہ کی روح ان کی قبر میں ٹھنڈی ہو جائے. ہائے ہائے، تاکہ خدیجہ کی روح ان کی قبر میں ٹھنڈی ہو جائے، اس لیے میں نے مدد کرائی خدیجہ کی سہیلی کی. تو آپ اپنے والدین کے نام سے صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ کی نیت سے یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کے والدین خوش ہو جائیں گے.